Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حج کے ماہ مقدس یعنی حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ خوش قسمت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف رخت سفر باندھے ہوئے ہیں، سفر اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت اور تارک حج کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے حج کے مسائل کے پر مشتمل آپ احباب کو روزانہ انشاءاللہ میں مسائل بیان کروں گا کہ حاجی صاحبان کو جن مسائل سے آگاہی کرنا یہ ضروری ہے اور لازمی ہے۔ تو آئیے حج کی فرضیت کی طرف آتے ہیں کہ حج یہ کہاں سے فرض ہے، کس دلیل سے یہ فرض ہے۔ تو یہ نص 31 سے، قرآن پاک کی نص 31 سے یہ فرض ہے۔ جس طرح اراکین اربع یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ فرض ہیں، اسلام کے رکن ہیں، تو ان کی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے تو بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر تاخیر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار بھی ہے اور عذاب جہنم کا مستحق بھی ہے۔ تو حج کا انکار کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، جو حج کا منکر ہے، حج کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو حج کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش قسمت آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کیا اور حج کے دوران کوئی بے حیائی کے کام نہیں کیے، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی اپنی بیوی وغیرہ سے ہم بستری وغیرہ بھی نہیں کی، تو حج ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کو اس طرح واپس آئے گا، گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو ماں جنم دیتی ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے جس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح حاجی صاحب بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے حاجی صاحب کی۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح، گناہوں کی میل کچیل سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر اگر لوہا ڈالا جائے یا چاندی اور سونے کو ڈالا جائے تو جس طرح بھٹی اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، میل کچیل سے صاف کر دیتی ہے، تو حاجی صاحب بھی حج ادا کرنے کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ اور مزید سرکار کی حدیث پاک میں فرمایا، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ حج مبرور کا ثواب جو ہے سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، یعنی اس کو جنت ہی ملے گی۔ اور حاجی صاحبان کے لیے ایک بشارت بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجی صاحبان کے لیے ایک خصوصی دعا فرمائی ہے۔ سرکار نے رب کی بارگاہ میں یداللہ والے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم اغفر للحجاج، یا رب العالمین اے اللہ حاجیوں کی بخشش فرما دے۔ تو دعا فرمانے والے میرے آقا کی ذات ہو تو پھر قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو حاجی صاحبان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے اور ان کی بخشش کے لیے ایک بشارت ہے۔ جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج ادا نہیں کرتے ان پر سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی اس کے پاس خرچہ ہے، حج پر جانے کا اس کے پاس خرچہ ہے، سواری بھی ہے، زاد راہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج اگر ادا نہیں کرتا تو سرکار نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس پر اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ یہودی والی موت مرے یا نصرانی والی موت مرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے پیارے گھر کے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی گنبد خضراء کی بار بار حاضری بھی عطا فرمائے، اور حاضر ہو کے صلاۃ والسلام بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔